السلام علیکم، میں آپ کا بھائی انیس مجید ایک مرتبہ پھر انیس ٹاکس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان اظہر بھٹو، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور جن کا سفر جو ہے وہ گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے اور یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر تک پہنچتا ہے۔ یہ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں، اور شاعری میں ان کا تخلص جو ہے وہ ملول کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ اور ان کا ایک شعر ہے، وہ ذرا دیکھیے گا کہ خدا تجھ کو نظر بد سے بچائے، خدا تجھ کو نظر بد سے بچائے، حسن تیرا نکھرتا جا رہا ہے، نظر تجھ پر پڑی تھی جب سے میری، ملول اب تک سنورتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ملول بھائی آپ کے قیمتی وقت کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت مشکور ہوں میں۔ سب سے پہلے انیس بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے سے جو نوجوان ہیں ان کو آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ اچھا ملول بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ شاعری کی طرف آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ شاعری کی طرف راغب ہو گئے، آپ حالانکہ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ شاعری کرنا شروع ہو گئے، آخر کیا وجہ بنی ہے کہ آپ شاعری کی طرف کیوں راغب ہوئے؟ جی انیس بھائی، مجھے بچپن سے شاعری کا شوق تھا، تو جب اسکول میں اسمبلی ہوتی تھی تو وہ اسمبلی میں جو ہے میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور کمپیئرنگ کرتا تھا۔ جب میری کمپیئرنگ کے دوران مجھے پڑھنے کے لیے اگر کوئی شعر نہ ملتا تو مجھے بے چینی سی ہوتی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ یہاں پہ کوئی شعر ہو جائے تاکہ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو انوائٹ کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دوں۔ تو پھر بچپن سے شوق تھا اور میں کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں بچپن سے، اور اردو جو کتاب ہے اس میں جو نعت، غزلیں اور نظمیں ہوتی ہیں وہ بھی میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اسی طرح میرا شوق جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور 2017 میں نے اپنی پہلی غزل لکھی، اور پھر میں نے سوچا کہ میں خود سے بھی یعنی لکھ سکتا ہوں، میرے اندر یہ سکل موجود ہے، تو میں نے جو ہے اپنی پہلی غزل 2017 میں لکھی اور ابھی تک غزل لکھتا رہا۔ اچھا ملول بھائی، ہمارے ناظرین کو آپ وہ اپنی پہلی جو غزل ہے وہ ضرور سنائیں، ہم سننا چاہیں گے آپ سے کہ وہ ضرور سنائیں۔ غزل کچھ یوں ہے کہ میں اس کو گرتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو گرتے دیکھنا چاہتا ہوں، سنبھل کر اٹھتے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو دیکھے، نگاہیں بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ہو جا اے ملول غمگین دنیا میں، تمہیں میں ہنستے دیکھنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ شاعری بیسیکلی نا، انسان جب زندگی میں کہیں دھوکا یا عشق یا پیار محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو تب جو ہے انسان کے اندر سے شعر نکلتے ہیں، آپ کی کیا کیفیت رہی؟ جی انیس بھائی، وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ میں تیرے انکار سے شاعر بنا، شکریہ انکار کرنے کے لیے، تو آپ اس شعر سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں شاعری کی طرف کیوں مرغوب ہوں۔ اچھا، یقیناً آپ کو کسی نے انکار کیا۔ جی اچھا ملول بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ پیار محبت عشق مختلف نام ہیں، ان مختلف ناموں کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی انیس بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ پیار محبت اور عشق جو ہے وہ جذبات کی شدت اور نوعیت میں فرق رکھتے ہیں۔ اب پیار جو ہوتا ہے اس میں شدت، احساس کا جو شدت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اب پیار جو ہے وہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، دو دوستوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ جب محبت کی بات کریں اس میں شدت جو ہے پیار کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں احساس، وفاداری اور ذمہ داری کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے لیے اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ محبوب کی وفاداری کا تقاضا جو ہے محبت میں ہوتا ہے، جو شدت ہے وہ پیار سے محبت میں زیادہ ہوتا ہے، اور جب محبت جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ، اور پھر عشق میں جو ہے عاشق معشوق کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ جب بندہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو کبھی وہ مجنو کی طرح بن جاتا ہے جو لیلا کی تلاش میں نکلتا ہے اور صحراؤں میں کھو جاتا ہے، کبھی وہ فرحات کی طرح بن جاتا ہے جو شیرین کے لیے دودھ کی نہریں بہانے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھار زلیخا جیسی حالت ہو جاتی ہے جو یوسف کی یاد میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دیتی ہے۔ محبت میں جو ہے وہ اظہار اپنے محبوب کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بندے کو محبت کا اظہار محبوب کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یا تو ہاں میں جواب ملے گا یا نہ میں جواب ملے گا، اگر ہاں میں جواب ملے تو بلے بلے، اگر ہاں میں جواب نہ ملے تو پھر کچھ ہو نہ ہو بندہ میری طرح شاعر تو ضرور بن جائے گا۔ کوئی فیوریٹ ہمیں غزل سنائیے گا۔ جی میں سناتا ہوں کہ بہت غمگین ہوتے جا رہے ہیں، حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، قدم رکھا ہے تو نے باغ میں جب، گلاب رنگین ہوتے جا رہے ہیں، دعا کو ہاتھ اٹھے ہیں تیرے حق میں، کثیر آمین ہوتے جا رہے ہیں، لکھی ہیں میں نے غزلیں اپنی خود سے، ملول ذہین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شاعری آپ کی وجہ کیا یونیورسٹی آف کوٹلی بنی یا کہیں اور آپ کا عشق جو ہے وہ گلگت کے پہاڑوں میں ہے یا یونیورسٹی آف کوٹلی میں ہے؟ جی انیس بھائی، یہ کہ میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ جو پہلی غزل ہے وہ میں نے 2017 میں لکھی ہے۔ جب بندہ محبت میں ناکام ہو جاتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے، تو میں نے یونیورسٹی آف کوٹلی میں ایڈمیشن لیے 2022 میں، اور میں نے اپنی پہلی غزل لکھی ہے 2017 میں۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ
جو ہے وہ محبت میں جو ناکامی ہے وہ مجھے گلگت کے پہاڑوں میں ہی ملی۔ ملول بھائی آپ کا پسندیدہ جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ جی انیس بھائی، جو پرانا شعرا ہے ان میں سے میرا پسندیدہ شاعر جو ہے جون ایلیا ہے، اور جو ابھی موجودہ شعرا ہیں ان میں میرا پسندیدہ شاعر جو ہے وہ ہے شہزاد مہدی۔ جی جون صاحب کا میں ایک شعر سناتا ہوں کہ جون صاحب کہتے ہیں کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ ملول بھائی اپنی کوئی پسندیدہ نظم غزل جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں۔ جی میں ایک غزل سناتا ہوں کہ وہ سب کے سامنے مجھ کو بلایا کرتی تھی، وہ سب کے سامنے مجھ کو بلایا کرتی تھی، قسم خدا کی سبھی کو رلایا کرتی تھی، واہ 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 واہ، دیا جلا کے میرے نام کا وہ محفل میں، دیا جلا کے میرے نام کا وہ محفل میں بجایا کرتی تھی، مجھ کو ستایا کرتی تھی، واہ واہ واہ، غلام جھک کے کرتا ہے آقا کو سلام، غلام جھک کے کرتا ہے آقا کو سلام، وہ جب بھی آتی تھی مجھ کو جھکایا کرتی تھی، ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا میں اس کی طرف، ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا میں اس کی طرف، کبھی کبھار وہ آنکھیں ملایا کرتی تھی، کسی کو چھوڑ کے جانا بہت غلط ہے ملول، کسی کو چھوڑ کے جانا بہت غلط ہے ملول، یہی باتیں وہ مجھ کو سکھایا کرتی تھی۔ بہت شکریہ ملول بھائی آپ کے قیمتی وقت کا، اور جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے اپنی تازہ غزل جو ہے وہ سنائیے گا۔ آدمی اتنا بھی کمال نہ ہو، آدمی اتنا بھی کمال نہ ہو، تجھ سے بچھڑے اور ملال نہ ہو، اب کوئی بات مجھ سے مت کرنا، اب کوئی بات مجھ سے مت کرنا، جب تلک میرا کوئی سوال نہ ہو، کیسے ممکن تھا یہ جنگوں میں، کیسے ممکن تھا یہ جنگوں میں، فاتح خیبر ہو اور جلال نہ ہو، بات مجھ سے دل کسی کے ساتھ، بات مجھ سے دل کسی کے ساتھ، یار اتنا بھی تو دلال نہ ہو۔ جی تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے آج مہمان ملول بھٹو، تو مزید جڑیے رہیے انیس ٹاکس کے ساتھ، میں آپ کا بھائی انیس مجید، اللہ حافظ۔